السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے دن گزشتہ کل ووٹ کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی تھی کہ آج کے زمانے میں ابھی جو حالات ہیں، ان حالات میں چناؤ کے موقع پر، الیکشن کے حالات ہیں، ایسے موقع پر ووٹ دینے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور الیکشن میں بیٹھنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون بیٹھ سکتا ہے کون نہیں بیٹھ سکتا، اس سلسلے میں کل کچھ باتیں بیان کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جب نااہل لوگوں کو اہل کی جگہ پر بٹھا دیا جاوے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ ایک آدمی جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ کسی ایسی جگہ بیٹھ گیا کہ جس میں اس کے بجائے کوئی اور آدمی ہوتا تو اچھا کام کرتا، یہ نااہل آدمی اس جگہ بیٹھ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایسا ہونے پر لوگوں کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نااہل آدمی، نالائق آدمی کسی لائق جگہ پر جا کر بیٹھ جاوے، چونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دیش کا نقصان کرے گا، لوگوں کا نقصان کرے گا۔ اور یہ مسئلہ صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے، زندگی کی ساری چیزوں کے لیے ہے۔ ایک آدمی ٹیچر بنتا ہے، ایک آدمی اسکول میں ٹیچر بن رہا ہے، دوسرا آدمی مدرسے میں مدرس بن رہا ہے، تیسرا آدمی کمپنی میں مینیجر بن کے کام کر رہا ہے۔ اب ٹیچر ایسا ہے کہ جس کو پڑھانا ہی نہیں آتا، اسے خود نہیں آتا، مدرسے میں ایسے مدرس کو بٹھا دیا کہ جسے بچوں کو پڑھانا نہیں آتا، جو خود نااہل ہے۔ کمپنی میں ایسے آدمی کو مینیجر بنا دیا کہ جسے کمپنی کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نااہل لوگ ہیں۔ الیکشن میں ایسا آدمی بیٹھا کہ جو وہاں جا کر لوگوں کے مسائل کو اچھی طرح پیش نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا، اپنی قوم کے مسائل کو حل نہیں کرا سکتا، ایسا آدمی الیکشن میں جیت کر بیٹھ گیا تو یہ نااہل آدمی ہے۔ تو زندگی کے سارے شعبوں میں جہاں کام کرنا ہے اور کام کرنے والوں کی جگہ ایسے نااہل، نالائق لوگ بیٹھ جاویں کہ جنہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور لوگ جن کے ہاتھ میں لگام ہے کہ ان کو مرتبہ دیں، ان کو مقام دیں، اور لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ نااہل آدمی ہے، اور پھر بھی اسے اس جگہ پر بٹھا دیا، تو بٹھانے والوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ بٹھانے والے بھی گنہگار، بیٹھنے والا بھی گنہگار، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو یا لیڈیز کی شکل میں ہو۔ نگر پالیکا کے چناؤ میں اب مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اگر ان کو بولنا ہی نہیں آتا ہے، انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے مسائل وہاں لکھت میں، موکھک، لیکھک کسی بھی طریقے سے وہاں رکھ ہی نہیں سکتی، کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی، تو یہ کیا قوم کی سیوا کرے گی؟ ان کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی عورتوں کو اگر ووٹ دیتے ہیں یا ایسے مرد کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، صرف اپنا قرض
جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض اتارنے کے لیے بیٹھ گئے، یا جن کی نیت میں پہلے دن سے ہی خطرے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ نا، تمہارا کیا نقصان ہے؟ جیت گئے تو فوراً جو ہے کسی بھی پارٹی میں جہاں بہومت ہوگی، جہاں کچھ پیسے مل جائیں گے، کٹ جائیں گے، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، تمہارا سارا قرض اتر جائے گا، تمہارا مکان بن جائے گا، تمہارا کاروبار سیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی خیانت کی بات ہے کہ پتا ہے کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھو، تمہارا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اہل کی جگہ پر یہ نااہل آدمی بیٹھ گیا، تو اس کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا ہو کہ ایسے نااہل لوگ بیٹھ جاویں کسی اونچی جگہ پر، اونچی مسند پر، اونچی ذمہ داری پر بیٹھ جاویں اور بیٹھنے والے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت قریب ہے، اللہ حفاظت کریں۔ تو لہذا ایسے موقع پر بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر پہلے جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا میں یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، یا یہ ذمہ داری میں اٹھا سکتی ہوں، لوگوں کے مسائل میں وہاں رکھ کر مسائل حل کروا سکتی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے؟ اگر ہے تو بیٹھے، نہیں ہے تو نہ بیٹھے۔ اور اگر کوئی پھر بھی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود بیٹھ ہی گیا تو پھر ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ کر ووٹ دیں کہ یہ ان میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو نہ دے، چاہے وہ ہماری سگی بہن یا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت میں پہلے دن سے ہی کھوٹ ہے، اسے کام کرنا نہیں ہے، اسے تو اپنا قرضہ اتارنا ہے، اپنا دیوالیہ جو برسوں سے دیوے میں ڈوبا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو ادا کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے، تو ان کو کیا ووٹ دے ہوئے، یہ کیا کام کریں گے؟ جو چناؤ سے پہلے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کا لوگوں میں خرچہ کرتے ہو، لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کو کیوں ووٹ دیں گے ہم؟ کہ جس نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو وہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا؟ اس کی تو پہلے دن سے نیت یہ ہوگی کہ میرا تو اتنا خرچہ ہو گیا ہے تو مجھے تو پہلے وہاں سے اتنے پیسے لینے ہیں۔ وہ کام نہیں کر سکتا، وہ تو اپنا ہی کرے گا۔ لہذا ووٹ دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھ کر اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، امانت داری سے کام لیں۔ قانون اور شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ نااہل لوگوں کو ہم ووٹ دیں۔ ہمارا قانون بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دو کہ جو کام کر سکتے ہیں۔ تو ووٹ دینے والے بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور جن کا نام ووٹنگ لسٹ میں ہے وہ ایک ہی ووٹ دیں، کسی کے بہکاؤ میں دھوکے میں نہ ہوئے۔ یہ بہنیں بعض ہماری ہر سال جو ہے بدنامی ہوتی ہے کہ کچھ بہنیں اپنا منہ چھپا کر بار بار جا کر ووٹ دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پردے کو جو ہے بدنام نہ کریں، دین کو بدنام نہ کریں۔ آج کل لوگوں نے کچھ جو ہے ایسی بہنیں ہیں کہ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے پردے کو استعمال کرتی ہیں، تو یہ تو دین کو بدنام کر رہی ہیں۔ دین پر دھبا ہے ایسی خاتون، ایسی عورتیں کہ جو دین کو بدنام کریں۔ جیسے وہ مرد رمضان کے مہینے میں، اب رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، سال بھر کبھی ٹوپی نہیں پہنتے، کبھی رومال نہیں پہنتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے، روزے نہیں رکھتے، تو بازاروں میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کھائیں گے اور ٹوپی پہن کر کھائیں گے۔ 11 مہینے ان کو ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ملتی، دین کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام پر دھبے ہیں، کالے دھبے ہیں۔ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دین بدنام ہو۔ تو بعض بہنیں بھی ایسی حرکت کرتی ہیں کہ اپنے گندے اور کالے کرتوت چھپانے کے لیے کالا کپڑا پہن لیتی ہیں، تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔
ہم ایمانداری سے امانت داری سے کام کریں. زندگی کے سارے جھمیلے وقتی ہیں. ہم یہاں عیاشی کرنے موج مستی کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم سے آگے ہمارے ماں باپ تھے, دادا دادی تھے, نانا نانی تھے, خاندان کے بڑے لوگ تھے, وہ سب چلے گئے. اپنے وقتوں میں انہوں نے جو کیا ہے وہ آج قبر میں حساب دے رہے ہیں. اچھے کرنے والے اچھے حالات میں ہیں, جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ عذاب بھگت رہے ہیں. اللہ حفاظت کریں. ہم بھی جانے کے لیے آئے ہیں, یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. لہذا یہاں کی زیب و زینت اور جھمیلوں میں اور لوگوں کے جو ہے باتوں میں بہکاوے میں آ کر ایسی حرکتیں نہ کریں کہ ہماری آخرت برباد ہو. لہذا ووٹ ڈالنے والے بھی سمجھداری سے کام لیں. ایک ہی ووٹ دیں. 2 جگہ نام آیا ہے تب بھی ایمانداری سے کام کریں. جس وارڈ میں ہم رہتے ہیں اسی وارڈ میں ایک ووٹ دیں. دوسرے وارڈ میں جا کر دوسروں کو ووٹ دینا تو یہ ناجائز گناہ کا کام ہے. ہمارے خاندان میں کچھ لوگ اگر انتقال کر گئے ہیں, ان کا نام پھر بھی آیا ہے, تو ہم ان کے نام سے دھوکے بازی سے کام نہ لیں. مردوں پر بوجھ نہ بنے. وہ بیچارہ مر چکا ہے یا بیچاری مر چکی ہے, زندگی بھر ہم نے ستایا ہے, مرنے کے بعد تو قبر میں سکون پہنچاویں. ان کے جھوٹے نام سے, مرے ہوئے لوگوں کے نام سے ووٹ ڈالنا, تو ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جیتے جی تو پریشان کرتے ہی ہیں, مرنے کے بعد قبر میں بھی چھوڑنے کو تیار نہیں, وہاں میں بھی ان کو سکون سے رکھنے کو تیار نہیں. رحم کریں, مردوں پر رحم کریں. اپنی دنیا کے لیے تھوڑی سی جو ہے شہرت کے لیے ہم میت کے نام پر ایسی گندی حرکتیں کریں کہ جب وہ مر چکے ہیں تو ان کے نام سے ہم ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ووٹنگ لسٹ سے ان کا نام کٹوا دیں. نہیں کٹا ہے, اگر ابھی نام آیا ہے تو ہم ایمانداری سے کام لیں. ہم غلط ان کے نام سے ووٹ نہ ڈالیں, بچے اس سے پرہیز کریں. ووٹنگ کے دن جب ووٹ ڈالتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو ہے انگلی پر ایک کالا جو ہے رنگ لگایا جاتا ہے, تو وہ بھی مسئلہ ضروری مسئلہ ہے کہ وہ رنگ لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہے. بعض بہنیں بعض بھائی رنگ لگاتے فوراً پوچھنا صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم صاف نہ کریں, رہنے دیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں آتا. آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے, غسل بھی ہو جاتا ہے. لہذا یاد رکھیں کہ ووٹنگ کے دن جب ہم اس روم میں پہنچتے ہیں تو ہماری انگلی پر ناخن پر کالا جو ہے رنگ لگایا جاتا ہے, تو اس کو صاف نہ کریں, رہنے دیں. بعد میں جب بھی وضو کریں گے اسی پر کریں گے, غسل بھی کریں گے تب بھی غسل بھی ہو جائے گا, وضو بھی ہو جائے گا, تو کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے. لہذا یاد رکھیں کہ یہ جو کالا رنگ لگایا جاتا ہے اس کو نکالے نہیں, رہنے دیں. اس کے علاوہ ابھی جو حالات ہیں ان حالات میں ہم جو ہے بعض بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرچار کے لیے نکلتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ان کو پیسے دیے ہیں کیا دیا ہے, گھر گھر نکل پڑتی ہیں. اور یہ عورتوں کا کام ہے. جو خاتون اگر بیٹھی ہیں وہ جاوے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کسی مرد کے لیے کوئی ایسی خاتون کہ جس کا اس مرد سے اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے پرچار کے لیے گھر گھر نکل رہی ہیں, تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے وہاں سے پیسے لیے ہیں, کیا ہے مسئلہ؟ آرام کرنے بھی نہیں دیتے. گھروں میں آتے ہیں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, بعضے تو ایسے آتے ہیں کہ بس دروازے توڑ دینا ہے, کسی بھی طریقے سے گھر سے نکال کے رہیں گے. ایسی زبردستی, ایسی دادا گیری, اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے.
ہم شریعت کو، دین کو آگے رکھیں، دین کو آگے رکھیں گے، دین کا خیر مقدم کریں گے، دین پر چلیں گے تو اللہ ہمیں بہت نوازے گا، اور دین کو پیچھے کریں گے تو پیچھے کرنے والے ہمیشہ برباد ہوئے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ترقی دے، ہماری دنیا بھی اچھی کریں، آخرت بھی اچھی کریں، تو ہم پھر زندگی میں دین کو لاویں، دین کو سیکھیں۔ قرآن میں کہا ہے کہ 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی رات کا وقت جب لوگ آرام میں ہو گھر میں، اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، کہ دوپہر میں جس وقت تم سونے کے کپڑے پہن کر آرام کرتے ہو تو اس وقت بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ ہماری بہنیں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانتی نہیں، دوسروں کے گھروں میں ایسے وقتوں میں جو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ آرام میں ہیں۔ اگر آپ کو اسی وقت میں جانا کوئی مجبوری ہے تو آگے سے خبر کرنا چاہیے، کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فلاں گھر والے دوپہر میں آرام کرتے ہیں، تو اگر ہمیں مجبوری ہے اسی وقت جانا ہے تو آگے سے بات کر لیں، ورنہ بات نہیں کی ہے تو پھر جانا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی 2-4 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ وہ بہنیں اور مردوں کے پرچار کے لیے کہ فلاں مرد کو تم ووٹ دینا، اور دوپہر میں بچہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آرام میں ہے، تب بھی وہ جو ہے دروازے بس توڑنے کی نیت سے آتے ہیں کہ دروازے توڑ دیں گے، کسی بھی طریقے سے گھر سے نکالیں گے۔ کیسی زور زبردستی ہے، کیا ملتا ہے ہمیں؟ عورتوں کو تو نکلنا ہی نہیں چاہیے، یہ عورتوں کا کام ہے سیاست۔ کیا ملتا ہے ہمیں؟ اگر کچھ دے بھی دیا ہے تو کتنے دن چلے گا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ووٹنگ کے نام سے جتنے پیسے لے جاتے ہیں، چاہے محنتانہ کے نام سے ہو، تب بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ آپ محنت کے نام سے لیتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ جس کا میں پرچار کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اور وہ مرد یا وہ خاتون جو الیکشن میں بیٹھی ہیں جس کا میں پرچار کرتی ہوں وہ غلط ہے، وہ اچھی نہیں ہے، پھر بھی میں پرچار کرتی ہوں، اس سے 2000 5000 لکھے، تو یہ سب گناہ کا کام۔ یہ پیسے لینا بھی گناہ اور اس کے لیے پرچار کرنا بھی گناہ، لہذا بچنا چاہیے۔ محنت کے نام سے لوگ اس کو جائز کر دیتے ہیں۔ کہاں سے جائز ہیں؟ وہ خود محنت کریں۔ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لوگ اپنے آپ ووٹ دیتے ہیں۔ محنت کن کو کرنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، ان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جن کے اچھے کام ہو تو انہیں لوگ خود سامنے سے چاہتے ہیں۔ لہذا ہم یہ بہنوں سے خاص گزارش، اب تک تو ہم کہتے تھے کہ اب ہم اپنے بچوں کو روکیں، لیکن 2-4 دن سے جو حالات دیکھیں کہ بچوں سے زیادہ شوق تو عورتوں کو ہو گیا ہے کہ وہ نکل رہی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو بہنیں پرچار جو الیکشن میں بیٹھی ہیں وہ جا کر کسی کو کوئی بات کہے تو الگ بات ہے، لیکن جن کو کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ نکل پڑے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بند کریں۔ جو الیکشن میں مرد بیٹھے ہیں یا جو خاتون بیٹھی ہیں وہ اپنے آپ محنت کر لیں گے، دوسروں کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ حفاظت کریں۔ اور خاص ایک آخری گزارش کہ ابھی سے ہم صدقہ نکالیں، اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے لوگ نصیب فرماوے،
کوئی بھی غلط آدمی اب ہمارے جو ہے نگر پالیکا میں نہیں آنا چاہیے، جس نے صرف اپنا ہی پیٹ بھرا ہے، اپنا ہی کام کیا ہے، ایسا کوئی بھی آدمی یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے خوب دعا کریں، صدقہ بھی نکالیں، دعا بھی کریں، ورنہ پھر وہی لوگ مل گئے تو جیسے برسوں سے ہم وہی پرانے کھڈوں میں رہ رہے ہیں، کوئی روڈ ہمارا سیدھا نہیں ہے، یا تو ہماری گلیوں میں روڈ ہی نہیں ہے، جہاں ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں، پانی کی سمسیا، لائٹ کی سمسیا، سارے مسائل برسوں سے انہی مسائل میں ہم جو جھوم رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، سننے والا نہیں۔ لہذا ابھی سے اللہ سے دعا کریں کہ ایسے لوگ جیت کر آویں کہ جو لوگوں کی بات سنتے ہو، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو۔ ہمارے ہندوستان میں ایسے مسلم جو ہے لیڈر بیٹھے ہیں کہ جو صرف ایک گلی کے چودھری کاؤنسلر نہیں، ایم ایل اے ہیں۔ آپ سب جانتے دیکھتے ہیں ان کے حالات کہ ایک صوبے کے ایم ایل اے ہیں، ایم ایل اے پورے اسٹیٹ کے، ان کے علاقے میں جب حالات آتے ہیں، پانی کا سیلاب آ گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا، لوگوں کا کھانا بگڑ گیا، لوگوں کی دوائیاں چلی گئی، لوگوں کے گھر کے مشین بگڑ گئے، تو اسی کیچڑ میں وہ ایم ایل اے چل کے ان گھر والوں کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی فکر مت کرو، آپ کا کھانا شام تک پہنچ جائے گا۔ کوئی بیمار ہے، انہیں کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو، شام تک آپ کی دوائیں پہنچ جائے گی۔ کسی کا مشین خراب ہو گیا، فریج خراب ہو گیا، واشنگ مشین خراب ہو گیا، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ شام کو ہمارے آدمی آئیں گے، آپ کا مشین ٹھیک کر دیں گے۔ کسی کی دکان کا سامان بہ گیا، اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا سامان 2-3 دن میں انتظام کر دیں گے، آپ کی دکان دوبارہ ہم بھر دیں گے، آپ پھر کاروبار شروع کر دینا۔ ایم ایل اے ہیں اور یہ خدمت ہے، کیچڑ میں جا کے کام کر رہے ہیں ایم ایل اے ہو کر، یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہمارے تو کاؤنسلر دیکھتے ہیں برسوں سے، اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ بیچارے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں ایسے ملے ہیں کہ چناؤ کا جیت کا اعلان ہونے کے بعد وہ 50-100 بائک لے کر ریلی نکال کر پورے شہر میں شور کریں گے، اور اس دن سے جو غائب ہوں گے تو آئندہ 5ویں سال میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے بدبختوں سے، نالائق لوگوں سے اللہ ہماری قوم کی حفاظت کریں، کوئی فائدہ نہیں ان کو ان سے۔ اس لیے اللہ سے ہم خوب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے لوگ نصیب فرما دیں کہ جو ہمارے سکھ دکھ کو جانتے ہو، اس میں شریک رہتے ہو، 5 سال ہمارے ساتھ محلوں میں آتے ہو، لوگوں کے حالات دیکھتے ہو، مسائل دیکھتے ہو اور اس کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسے نیک لوگ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمیں اچھے لیڈر، اچھے رہبر نصیب فرما دے۔ وقت ہو چکا ہے، کل سے انشاءاللہ اب ووٹنگ کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ کل سے جو نکاح کا ہمارے مسائل چل رہے تھے وہ کل سے انشاءاللہ نکاح کے ہی مسائل کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔